السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر یار۔ یہ سورہ الاحزاب کا اردو ترجمہ ہے۔ امید ہے اب پسند کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اے نبی، علیلے سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان، بے شک علیلے جاننے والا حکمت والا ہے۔ دو اور اس کی تابعداری کر جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے، بے شک علیلے تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تین اور علیلے پر بھروسہ کر اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ چار علیلے نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ علیلے نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اور علیلے سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ پانچ انہیں ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، علیلے کے ہاں یہی پورا انصاف ہے۔ سو اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور تمہیں اس میں بھول چوک ہو جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن وہ جو تم دل کے ارادہ سے کرو، اور علیلے بخشنے والا مہربان ہے۔ چھ نبی مسلمانوں نون غنہ کے معاملہ میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حقدار ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار علیلے کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سات اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، اور ان سے ہم نے پکا عہد لیا تھا۔ آٹھ تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا حال دریافت کرے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ نو اے ایمان والو، علیلے کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ دس جب وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پترا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم علیلے کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ گیارہ اس موقع پر ایماندار آزمائے گئے اور سخت ہلا دیے گئے۔ بارہ اور جب کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک تھا کہنے لگے کہ علیلے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا صرف دھوکہ ہی تھا تیرا، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو، اور ان میں سے کچھ لوگ نبی سے رخصت مانگنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، اور حالانکہ وہ اکیلے نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ چودہ اور اگر کسی طرف سے کوئی ان پر گائسا آتا پھر ان سے فساد کی درخواست کی جاتی تو فساد پر آمادہ ہو جاتے اور دیر نہ کرتے مگر بہت ہی کم۔ 15 حالانکہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور علیلے سے عہد کرنے کی باز پرس ہوگی۔ 16 کہہ دو اگر تم موت قتل سے بھاگو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت سوائے تھوڑے دنوں کے نفع نہیں اٹھاؤ گے۔ 17 کہہ دو کون ہے جو تمہیں علیلے سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور علیلے کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ 18 تحقیق علیلے تم میں سے روکنے والوں کو جانتا ہے، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں۔ 19 تم سے ہمدردی کرتے ہوئے پھر جب ڈر کا وقت آ جائے تو تاؤ انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی آئے، پھر جب ڈر جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں سے تانا دیتے ہیں، مال کے لالچی ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو علیلے نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات علیلے پر بالکل آسان ہے۔ 20 خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو آرزو کریں کہ کاش ہم باہر گاؤں میں جا رہے تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تم میں بھی رہیں تو بہت ہی کم لڑیں۔ 21 البتہ تمہارے لیے رسول علیلے میں اچھا نمونہ ہے جو علیلے اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور علیلے کو بہت یاد کرتا ہے۔ 22 اور جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا ہم سے علیلے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور علیلے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور فرمانبرداری میں ترقی ہو گئی۔ 23 ایمان والوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں، اور عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 24 تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 25 اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا لوٹایا، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا،
اور اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اپنے ذمہ لے لی اور اللہ طاقتور غالب ہے 26 اور جن جن اہل کتاب نے ان کی مدد چھوٹی تھی انہیں ان کے قلوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا 27 اور ان کی زمین اوران کے گھروں اور ان کے مالوں کا تمہیں مالک بنا دیا اور زمین کا جس پر تم نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے 28 اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش منظور ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں 29 اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے 30 اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بدکاری کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے 31 اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اسے اس کا دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے 32 اے نبی کی بیویوں تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو اور دبی زبان سے بات نہ کہو کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا اور بات معقول کہو 33 اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس گھر والو تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے 34 اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بے شک اللہ رازدان خبردار ہے 35 بے شک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں اور فرمانبردار مردوں اور فرمانبردار عورتوں اور سچے مردوں اور سچی عورتوں اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور روزہ دار مردوں اور روزدار عورتوں اور پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے 36 اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ سری گمراہ ہوا 37 اور جب تو نے اس شخص سے کہا جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں ایک چیز چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے پھر جب زید اس سے حاجت پوری کر چکا تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی گناہ نہ ہو جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم ہے کر رہنے والا ہے 38 نبی پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے جیسا کہ اللہ کا پہلے لوگوں نون غنہ میں دستور تھا اور اللہ کا کام اندازے پر مقرر کیا ہوا ہے 39 جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے 40 محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں اور اللہ ہر بات جانتا ہے 41 اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو 42 اور اس کی صبح و شام پاکی بیان کرو 43 وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے 44 جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کے لیے سلام کا تحفہ ہوگا اور ان کے لیے عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے 45 اے نبی ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 46 اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے اور چراغ روشن بنایا ہے 47 اور ایمان والوں کو خوشخبری دے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے 48 اور کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کارساز کافی ہے 49 اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھیڑو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ تم ان کی گنتی پوری کرنے لگو سو انہیں کچھ فائدہ دو اور انہیں اچھی طرح سے رخصت کر دو 50 اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دیں جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں اور وہ عورتیں جو تمہاری مملو مکہ ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں
اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پیوہے کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلاعوض اپنے کو پیغمبر کو دے بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے یہ خالص آپ کے لیے ہے نہ اور مسلمانوں کے لیے ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں نون غنہ پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیا ہے تاکہ اب پر کوئی دقت نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ 51 اب ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور ان میں سے جسے اب چاہیں جنہیں اپنے علیحدہ کر دیا تھا تو اب پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہو اور ان سب کو جو اب دیں اس پر راضی ہوں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ 52 اس کے بعد اب کے لیے عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ اب ان سے اور عورتیں تبدیل کریں اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے مگر جو آپ کی مملوکیں ہوں اور اللہ ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ 53 اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر اس وقت کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے نہ اس کی تیاری کا انتظام کرتے ہوئے لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں کے لیے جم کر نہ بیٹھو کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتا ہے اور حق بات کہنے سے اللہ شرم نہیں کرتا۔ اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر سے مانگا کرو، اس میں تمہارے اوران کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ تم آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ چون اگر تم کوئی بات ظاہر کرو ایسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ 55 ان پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنے غلاموں کے اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ 56 بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ 57 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 58 اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور سری گناہ لیتے ہیں۔ 59 اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہوں پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ 60 اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں غلط خبریں اڑانے والے باز نہ آئیں گے تو اب کو ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر میں تیرے پاس نہ ٹیر گے۔ 61 مگر بہت کم لعنت کیے گئے ہیں، جہاں کہیں پائیں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ 62 یہی اللہ کا قانون ہے ان لوگوں نونغونہ میں جو اس سے پہلے ہو گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پائیں گے۔ 63 اب سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ 66 بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے۔ 65 وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ 66 جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ دیے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ 67 اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا سو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ 68 اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ 69 اے ایمان والو تم ان لوگوں نونغونہ جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا تھا۔ 70 اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ 71 تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ 72 ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا نادان تھا۔ 73 تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ النمل ٹب چینل دیکھنے کا شکریہ۔ یہ قرآن پاک ہے، کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ اگر ہاں تو لائک کرے۔